لا أول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا وأولنا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، نور الله المكنون، سر الله المخزون، سرور القلب المحزون، نور الأفئدة والعيون، عالم ما كان وما يكون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن عيسى ابن مريم. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى آل سبحان. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر. اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب کہ فرشتوں نے
مریم سے کہا ان اللہ یبشرک، بے شک تیرا اللہ، تیرا خدا، تیرا رب، تیرا الہ رحمان الرحیم، وہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، نام اس کا مسیح ہوگا، عیسیٰ بیٹا مریم، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑے مقام کا ہوگا، وجیہاً دبدبے والا ہوگا، عزت والا ہوگا، عظمت والا ہوگا، احترام والا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی بارگاہ کا وہ نزدیکی مقرر ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ کلام کرے گا پنگوڑے کے اندر، مہد کے اندر، پالنے کے اندر، وَكَهْلًا، اور بڑھاپے کے اندر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہوگا بھی وہ پاک بازوں میں سے، نیک بازوں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، کہا مریم نے کہ اے میرے رب، میرے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیوں کر بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا کہ ایسے ہی اللہ اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ امر ہی کرتا ہے، حکم ہی دیتا ہے، ان کا حکم دیتا ہے، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اور جب وہ کام انجام دینا چاہتا ہے تو کن کہتا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو پیدا ہونے والا ہے یسوع مسیح، اس کا مقام یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ لوگوں کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی دے گا، یعنی تزکیہ نفس بھی کرے گا۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، تورات کا علم بھی دے گا اور انجیل کا علم بھی دے گا۔ تورات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی، اور پیدائشی طور پر پڑھ کر آئے گا، اس کے احکام بھی بیان کرے گا، اور انجیل جو اس میں نازل ہوگی تو اس کے بھی احکام بیان کرے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر کے روانہ کیا جائے گا۔ اور پھر وہ یہ بھی ارشاد فرمائے گا، انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تو آیا ہوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے، لیکن اکیلا نہیں آیا، کچھ انعامات لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور وہ بھی میں نے تمہارے سامنے بیان کرنی ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے بناؤں گا، جیسا کہ پرندے ہوتے ہیں ویسا بناؤں گا، اور فَانفُخُ فِیہ فَیَکُونُ طَیرًا بِإِذْنِ اللہ، اس کے اندر میں پھونک ماروں گا، بس میرے پھونک مارنے کی دیر ہوگی، وہ پرندے جو ہیں وہ بن کر کے اڑنے لگیں گے، اڑان لیں گے۔ بِإِذْنِ اللہ، یہ ساری طاقت میری طرف سے نہیں، میرے اللہ کی طرف سے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تو ان
اندھوں کو شفا دوں گا، اندھوں کی بینائی ان کو واپس دے دوں گا، اور جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی شفا دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو بھی زندہ کروں گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور وہ کچھ بھی بتاؤں گا جو کچھ تم کھا کر کے آتے ہو، جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھوڑ کر کے آتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ قرآن مقدس کی 30ویں پارے کی آیات مبارکہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ کی پیدائش اور آپ کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کھل کر کے بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، چونکہ بنی اسرائیل کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے یہیں پہ ختم کرنا تھا، اور بنی اسماعیل میں سے اللہ نے پیغمبر روانہ کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا، اور ان کے تذکرے کے ساتھ یہ بھی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر اپنے معجزات کو ارشاد فرماتے ہیں، وہاں پر وہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کی آمد کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور کے اندر، اپنی اپنی نبوت کے اندر، اپنے اپنے ماحول کے اندر پیارے نبی پاک علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا اور دعائیں مانگتے رہے کہ ہمیں ان کے زیارت سے مستفید کیا جائے اور ان کے امتیوں میں بھی شمار کیا جائے۔ کرتے رہے دعائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ وہ کرتے رہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ میں مہد میں بھی کلام کروں گا اور بڑھاپے میں بھی کلام کروں گا، ظاہر ہے کہ آپ جوانی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے آسمان پر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، فرمایا ان کو تو سولی نہیں دیا گیا، وہ سولی پر نہیں چڑھے، سولی پر جو چڑھنے والا تھا وہ ان کا ایک ماننے والا تھا جو ان کی شکل کا ہو گیا، اور یہودیوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس سوری کی مشقت سے، عذاب سے محفوظ رکھا اور ان کو اٹھا لیا آسمانوں کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اہل ایمان کے لیے ان کا ماننا لازم ہے، ان کا ماننا لازم ہے۔ اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بکواس کرے، غلط بات کہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی طور بھی انکار نہیں کر سکتا، اس پر لازم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ کسی انسان کو پیدا کیا، نہ کسی حیوان کو پیدا کیا، اور کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا۔ 18,000 مخلوقات ہیں، کوئی مخلوق بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مارد وجود میں نہیں آئی۔ ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا، جو قرآن مقدس کے اندر ہے، تو وہ یہ کہ اس قوم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اونٹنی چاہیے جو پہاڑ سے پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ بچہ بھی جنے، تو ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کی، قوم کی ڈیمانڈ پر ان کو معجزہ دکھانے کے لیے اور اپنی سچائی کے لیے، اپنی راست بازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو مانا، اور اللہ نے ان کو اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے جبر سے عطا فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، فلا تأخذها بسوء، اس کو کسی برے ارادے سے نہیں چھونا۔ اگر تم برا ارادہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ خیر یہ موضوع نہیں، پھر کس وقت بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ہر پیغمبر محترم شان ہے، کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنا یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، ہم جن کے نام جانتے ہیں، یہ جو قرآن میں پڑھتے ہیں یا حدیث میں پڑھتے ہیں، یا جن کو نہیں جانتے لیکن اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو ہم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہم یہ کہتے ہیں کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ ان ایمان لانے والوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے 500 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ ان کی نبوت کو جن لوگوں نے مانا ان کو حواری کہا جاتا ہے، ان کو حواری کہا جاتا ہے، ان کے مددگار اور ان پر ایمان لانے والے۔ تو وہ ایمان لانے والے جو تھے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، ان کے معجزات کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے خدا نہیں مانا۔ اور یہ تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں کہ آپ کے حواریوں میں سے 12 آپ کے حواری تھے، لیکن 12 کو نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، نہ وہ خدا کا، انہوں نے ان کو خدا جو ہے وہ قرار دیا۔ تو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معجزات کیا لے کر کے آئے، سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معجزات کو بھی بیان کیا، فرمایا کہ
وہ کیا معجزات رکھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے معجزات کے مالک تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں۔ ہم نے بھی بچپن گزارا، آپ نے بھی بچپن گزارا، تو شہر کے بچپن میں اور گاؤں کے بچپن میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ جب یہ موضع کھوکھر کی تھا نا، اس کی زمینیں آباد تھیں، اب تو یہ آباد نہیں ہے، اب تو یہاں تعمیرات ہیں، بے پناہ بن چکی ہیں، آبادی بہت زیادہ بن گئی ہے۔ تو اس زمانے میں ہم لوگ ریت سے بھی کھیلتے تھے، مٹی سے بھی کھیلتے تھے، اور ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ بناتے تھے جی، اور بنا کر کے کھیلتے تھے۔ تو یہ تو مجھے یاد ہے کہ کوڑے تھے عام چلتے سن جی، وہ مائیں جو ہیں وہ ٹوکروں میں اٹھا کر کے بچوں کے لیے بازاروں میں لے کر کے آتی تھیں اور بیچتی تھیں، وہ لوگ خریدتے تھے، ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا، ہم لوگ بھی بچپن کے اندر دیکھتے رہے۔ تو وہ گھوڑے جو ہیں وہ بچپنے کے اندر ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ تم مٹی سے جسم تو بنا سکتے ہو، لیکن جسم میں جان نہیں ڈال سکتے۔ کوئی دنیا کا آدمی جو ہے وہ گویا کہ بت تو بنا سکتا ہے، لیکن بت میں وہ جان نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے اندر تصویر کو حرام قرار دیا تھا جی، تصویر کو حرام قرار دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو اور جس گھر کے اندر کتا ہو، فرمایا اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، کیونکہ مصوری تھی، لوگ تصویروں کی پوجا کرتے تھے، لوگ تصویروں کی پوجا کرتے تھے، اور پوجا کرنے کی وجہ سے تصویر حرام قرار دی گئی۔ لیکن موجودہ دور کے اندر تصویر حرام نہیں ہے، موجودہ دور کے اندر تصویر جو ہے یہ عکس ہے، یہ عکس ہے، یہ مصوری نہیں ہے۔ آج تو ہر آدمی کے جیب کے اندر اگر یہ کیا کہتے ہیں موبائل ہے، تو یہ سمجھے کہ یہ فوٹوگرافی کا پورا نظام، اور وہ عکس جو ہے لینا ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں، ہر آدمی جو ہے وہ لیتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر تصویر کسی عبادت کے لیے بنائی جائے یا اس کی پوجا کی جائے تو یہ حرام ہے، بنانے والا بھی مجرم ہے اور جو پوجنے والا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ تصویر کا احترام جو ہے وہ اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ ہم نہ کسی قبر کی پوجا کرتے ہیں، نہ کسی مزار کی پوجا کرتے ہیں، نہ کسی پہاڑ کی پوجا کرتے ہیں، نہ کسی جگہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم اسی کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا جمیعا انی وجہت وجہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا نام پکار کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت حرام ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ بعض لوگ جو ہیں یہ قبر پرست ہیں، یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، بھائی ہم تو قبر کے پوجا تو الگ بات ہے، ہم تو قبر کو سجدہ کرنا تو بجائے ہم تو چومنے کی بھی آپ اجازت نہیں دیتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے رہو۔ ہمارے جو استاد الاساتذہ ہیں حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ علیہ، ان کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ وہ 4 ہاتھ قبر سے پیچھے رہو، اور اصحال ثواب کے لیے کچھ پڑھو، اصحال ثواب کے لیے آیات مبارکہ کی تلاوت کرو، اور تلاوت کر کے ان کو اصحال ثواب کرو۔ اصحال ثواب کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن قبر کی پوجا کرنا یہ حرام ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور جو لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، ہم لوگ اس کے کوئی ذمہ دار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی لو جی قبرہ تے جانے پوجا کر دینے، وہ بھائی جو جاتے ہیں ان کو اس بات کرو، ہم سے کیوں کرتے، ہم تو اللہ کا شکر ہے ہم تو ان علماء میں سے ہیں جو حرام کو حرام کہتے ہیں، حلال کو حلال کہتے ہیں۔ ہم اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ قبر کی پوجا کرے، قبر کی طرف جو ہے وہ لگائے، وہ ایسی وہ بعض ظالم لوگ جو ہے وہ ہماری طرف خواہ خواہ منسوخ کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ بات اٹل ہے، اور لکھ لو یہ میری طرف سے کہ ہم اہل سنت اور جماعت کسی قبر کی پوجا نہیں کرتے اور نہ کسی قبر کی پوجا کرنے کا دعوت دیتے ہیں۔
ہم حرام سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی قبر کو سجدہ کرے، زندہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ کسی زندہ انسان کو، خواہ وہ وقت کا ولی کامل کیوں نہ ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں میں تو جائز تھا سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کیسے ہو سکتا ہے، سجدہ عبادت نہیں کہتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا۔ فرمایا اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اپنے خامد کو سجدہ کرے، یہ خامد اس کے لیے زیادہ قابل احترام ہے۔ اور اگر کہا جائے تو والدین، کیونکہ اولاد جو ہے ان کے لیے والدین زیادہ قابل احترام ہے، اور شاگرد کے لیے استاد زیادہ قابل احترام ہے، لیکن سجدہ کرنا کسی کو بھی جائز نہیں، روا نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ کرنا۔ قبور کے اندر، قبروں کے اندر جانے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا، لیکن جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نہیتکم زیارت القبور فزوروہا، پہلے تو منع کرتے تھے ہم کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، لیکن اب کہتے ہیں کہ جاؤ، لیکن کس لیے جاؤ؟ جا کر اس کو وہاں پر ان قبروں پر اصالہ ثواب کرو اور نصیحت حاصل کرو کہ ایک وقت تم پر بھی یہی آنا والا ہے، تم پر بھی یہی وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، اور تم نے بھی قبروں میں آنا ہے، اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، غنیمت جان لے، رل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابرئ الأکمہ والابرص واحیی الموتیٰ بإذن اللہ، فرمایا میں وہ پیغمبر ہوں کہ جو فرمایا کہ اندھوں کو شفا دیتا ہوں، اندھوں کو پیدائشی اندھے۔ آج کل تو کیا کہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج وہ ڈاکٹری جو ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے اور آج تو علاج ہو جاتا ہے، لیکن پیدائشی اندھے کو کسی نے اب تک شفا نہیں دی، پیدائشی اندھے کو شفا نہیں دی جاتی۔ اور یہ ہے کہ یہ گویا کہ بصارت تبدیل ہوتی ہے، اس پر جو ہے وہ اس کا پیوند کاری کا سلسلہ ہے، وہ نظام ہے، یہ جائز ہے اسلام کے اندر، بالکل یہ حرام نہیں ہے۔ پیوند کاری جو ہے وہ ہمارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، جائز ہے پیوند کاری، اور زندگی کا بچانا یہ ضروری ہے، اور آنکھیں جو ہیں ان کی بھی پیوند کاری کی جاتی ہے، اور آنکھیں جو نابینوں کو جو ہے وہ آنکھیں لگائی جاتی ہیں، وہ جائز ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو وہ آلات سے پیوند کاری کرتے، نہ علاج کرتے، نہ سرما ڈالتے، نہ آپ کوئی گویا کہ دوائی دیتے، بس یہی تھا کہ حضرت کی توجہ ہوتی، پھونک مارتے، توجہ ہوتی، بات تو توجہ سے بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ آپ عطا کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت امتحان اور آپ کے امت کے اولیاء اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمالات جو ہیں وہ عطا کیے، اور الحمدللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، نمبر 1 میں تو مردوں کو زندہ کرتا ہوں، نمبر 2 فرمایا میں پرندہ بنا کر کے مٹی کا اس کو اڑا دیتا ہوں، نمبر 3 میں کوڑوں کو شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو ایسے مردے زندہ کرتا ہوں جو پتہ نہیں کب کے مرے ہوئے ہیں، اور وہ بس قبر پہ کھڑے ہونے کی دیر ہے کہ کہتا ہوں کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ قبر کو پھاڑ کر کے باہر نکل آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ پھر ایک اور بات اور بھی کہی کہ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا جو تم گھر سے کھا کر کے آتے ہو نا، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، تو میں نے سوچا کہ 2-3 جمعوں کے اندر ان کی شان بھی بیان کی جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ایسے پیغمبر ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر دور کے اندر یہ آسمان سے نزول فرمائیں، آسمان سے نازل ہوں گے، اور اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی امت کا اور آپ کے خاندان کا ایک فرد امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت گویا کہ دین کی حکومت کو کر رہے ہوں گے، اور یہ ایمان کی حکومت کی تصدیق کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی پیغمبری کا اعلان نہیں کریں گے،
وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے وہ آپ جو ہے وہ جلوہ افروز ہوں گے، اور فرمایا کہ میں گفتگو کروں گا کہ مہد سے لے کر کہل میں، اور کہل کا زمانہ آپ کا وہ ہوگا جو قیامت کے قریب کا دن ہوگا، اور اس وقت دنیا میں ایمان کی حکومت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، اور کہلانے والا جو ہے وہ کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ہمیں پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات کہنی ہے، اس کے بعد یہ بات ختم کر دیں۔ کچھ دن ہوئے ہم